نئی یا انہونی دعوت نہیں، یہ دعوت 1400 سالہ پرانی دعوت ہے، بلکہ اس کے رشتے اس سے بھی قبل ابو الانبیاء آدم علیہ السلام تک جا کر ملتے ہیں۔ اور اگر خاص بر صغیر کے تناظر میں بات کی جائے تو یہاں بھی جس علاقے میں مسلمانوں کو اقتدار ملا وہاں انہوں نے شریعت ہی نافذ کی۔ سندھ و بلوچستان پر حملہ آور ہونے والے عرب فاتحین نے بھی مفتوحہ علاقے میں شرعی نظام قائم کیا، اور افغانستان و وسط ایشیا سے آنے والے غوری، غزنوی، تغلق، لودی، سوری اور مغل فاتحین نے بھی کابل تا بنگال شرعی نظام ہی قائم کیا۔ یہ تصور تو تھا ہی نہیں کہ مسلمانوں کو کسی جگہ اختیار حاصل ہو اور وہ اللہ کے قانون کے سوا کچھ نافذ کریں، تبھی صدیوں تک اسلامی ہند اللہ کے قانون کے تابع رہا۔ آج سے محض 1.5 صدی قبل تک یعنی 1857 تک شرعی عدالتیں موجود رہیں، سود اور بینکوں کے شیطانی چکر سے پاک شرعی اقتصادی نظام قائم رہا، زکوٰۃ، عشر، جزیہ، غنائم اور فے وغیرہ پہ قائم بیت المال مسلمانوں ہی نہیں یہاں کی غیر مسلم رعایا کی ضروریات کی بھی دیکھ بھال کرتا رہا۔ علوم دینیہ کو سرکاری سرپرستی میں فروغ دیا گیا۔ کئی مسلم حکمراں بذات خود کفار کے خلاف جہاد میں شریک ہوتے رہے۔ الغرض کئی کمزوریوں کے باوجود شرعی نظام کا بنیادی ڈھانچہ برقرار رہا۔ کیا مسلمانوں کا پینل کوڈ بدل گیا؟ کیا مسلمانوں کا اکنامک سسٹم؟ پینل کوڈ 1857 تک فقہ حنفیہ نافذ رہی ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر۔ دنیا میں پینل کوڈ سے قومیں شناخت کی جاتی ہیں۔ کیا مسلمانوں کا اکنامک سسٹم بدل گیا؟ کیا وہاں پر ٹیکس، زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ کوئی اور سسٹم آ گیا؟ کیا مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم بدل گیا؟ کیا مسلمانوں کی فورن پالیسی بدل گئی؟ کچھ نہیں بدلا تھا۔ اسی برصغیر پاک و ہند کے اندر 1226 کے اندر فقہ حنفیہ قاضی سراج پہلا قاضی مقرر ہوا تھا۔ آخر وقت تک 1857 تک فقہ حنفیہ نافذ رہی ہے۔ اکبر جس کو سیکولرز کا آئی جی کہا جاتا ہے، اس کے زمانے میں فقہ حنفی نافذ تھی۔ یہ تو انگریز تھا جو 150-200 سال قبل جمہوریت کی بعدت برصغیر لایا اور ہمارے شرعی نظام کو ملیمیٹ کر کے اس کی جگہ انسان کا تراشا ہوا جاہلی نظام نافذ کیا۔